نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو ایمان لاؤ، اس سے مراد بنی اسرائیل والے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان یہودیوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، انہیں قرآن مجید سناتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بما انزل اللہ، کہ اللہ نے مجھ پر اس کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات شریعت اسلام کو قبول کرو۔ جواباً وہ یہودی لوگ کہتے ہیں قالوا انؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ یعنی یہودیوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں فقط اس کتاب کو جو ہماری طرف آئی، یعنی اس سے مراد تورات اور تورات کے صحائف وغیرہ، ہم اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کسی پیغام کو سچ تسلیم نہیں کرتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، یعنی وہ لوگ انکار کرتے تھے اس کے علاوہ کسی بھی اور کتاب کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی فقط تورات ہی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اور کتابیں ہیں اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَهُوَ الْحَقُّ، کہ یہ کتاب حق ہے، یہ سچ ہے، وجہ اس کی یہ ہے مصدقا لما معہم، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، بتانے والی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، چاہے وہ تمہارے پاس یعنی یہودیوں کے پاس ہیں جیسے تورات وغیرہ، یا اسی طرح صائبین کے پاس زبور وغیرہ، اسی طرح عیسائیوں کے پاس انجیل اور صحائف وغیرہ، یعنی مختلف بڑی کتابوں کے ساتھ چھوٹے صحائف بھی تھے جو ان لوگوں کے پاس موجود تھے۔ قرآن مجید نے ان سب کی تصدیق کی، بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اللہ نے ان کو اپنے دور کے مطابق ہر زمانے کے پیغمبر پر اسی انداز میں ان لوگوں کو یہ احکام دیے، یعنی قرآن مجید نے ان پیغمبروں کو بھی تسلیم کیا، قرآن مجید نے ان پر بھیجی ہوئی کتابوں کو بھی تسلیم کیا، قرآن مجید نے ان کی طرف آئے ہوئے صحائف کی بھی تصدیق کی، یعنی قرآن مجید ہر اس کتاب کو جو آسمانی کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اسے تسلیم کیا اور مانا۔ تو بات یہ ثابت ہوئی یعنی قرآن مجید تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کے اندر بھی قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا، پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں بتایا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خوشخبریاں دی گئی، آخری کتاب کے نزول کے مختلف قسم کی نشانیاں ان کے اندر آئی، تم سب ان کو پڑھ چکے ہو، انہیں دیکھ چکے ہو، انہیں سمجھ چکے ہو، تم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اب یہ حقیقت ثابت ہوئی، اگر تم تورات کو مانتے تو پھر قرآن مجید کو بھی مانتے، اگر تورات کو مانتے امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے۔ تم نے تو انہیں نہیں مانا، اور جن کے اوپر وہ کتابیں آئی، جن پیغمبروں کے اوپر صحائف آئی، تم نے ان کی بھی مخالفت کی، یعنی قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کچھ کو تم نے قتل کیا، یعنی یہ صحائف، یہ کتابیں انہوں نے تمہیں سنائی، انہوں نے تمہیں بتائی، انہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو یہ سب تعلیمات دی، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے بجائے اس کو ماننے کے ان انبیاء کی مخالفت کی، ان کے ساتھ دشمنی مول لی، کنہیں کو شہید کر دیا۔ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم انہیں مانتے تم مومن ہوتے، اگر تم انہیں مانتے، ان پیغمبروں کا احترام کرتے، اگر تم انہیں تسلیم کرتے، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے، حالانکہ تمہارے پاس سب کچھ آیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ،
موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس تشریف لائے جو اللہ کے کلیم پیغمبر ہیں، جن کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، واضح دلائل کے ساتھ آئے، کتنے بڑے دلائل لائے۔ فرعون کا غرق ہونا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی طرح وہاں پر وادی طیرہ کے اندر پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہونا تمہارے سامنے ہے، وادی طی کے اندر وہاں تمہارے لیے من و سلوہ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ دار بننا، یہ سب چیزیں تم نے دیکھی۔ ان سب چیزوں کے دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات پر تمہیں یقین نہ آیا، بلکہ تم شک کے اندر تھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد بھی یہ سب واضح دلائل دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد، تورات کے آنے کے بعد، پھر بھی تم نے بچھڑے کی پوجا کی، پھر بھی تم نے اس کی عبادت شروع کر دی، پھر بھی تم نے اس سے مانگنا شروع کر دیا، یعنی اللہ پر یقین کامل۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی نہ آیا، تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم سب سے بڑے ظالم ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟